بہت زیادہ میرا جیٹ نے مجھے استعمال کیا، اور ساتھ میں میرے میاں رات دن پیچھے سے کرتا تھا. میں خود اپنے پیروں پہ کھڑی نہیں ہو سکتی ابھی تک، جو انہوں نے میرا حال کر دیا. تمہارے ہاتھ پہ کیا ہوا؟ یہ میرے میاں نے مجھے مارا، ادھر سوٹا مارا اور سر میں بھی مارے اور پیٹ میں ٹانگے مارے. پیٹ میں ٹانگے ماری؟ ہاں جی. تم پریگننٹ تھی؟ ہاں جی. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان فرح اقبال. ناظرین، تھانہ کانا میں ایک اپلیکیشن درج ہوتی ہے ایک سندس نامی وکٹم کی، اس کے سسرال والے جو ہیں اس پر تشدد کرتے ہیں. اس کا جیٹ پہلے اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے. جب یہ معاملہ گھر میں ظاہر ہوتا ہے تو شوہر جو ہے بے دردی سے تشدد کر کے اس کی پریگننسی ختم کر دیتا ہے. یہ سارا معاملہ کس طرح سے ہوا ہے جانتے ہیں سندس سے. السلام علیکم. تمہارے ساتھ یہ معاملہ شروع کس طرح سے ہوا ہے؟ تمہارے جیٹ نے تمہارے ساتھ زیادتی کب شروع کی؟ یہ 2 سال ہو گئے میرے ساتھ زیادتی کرتے، اور میں جب بھی کہتی اور آگے سے چھری لے کے آتے تھے، ساتھ کہتے تھے میں تمہیں تمہاری بچیوں کو مار دینا، اس کو نہیں چھوڑ. اب مجھے بھی دھمکی دیتے تھے اور ساتھ میں مارتے پیٹتے. میں نے اس کی بیوی کو بھی بتایا، اپنے سسر کو، سب کو میں نے بتایا. تو انہوں نے کہا کہ ہم کیا کریں، ہمارے بیٹوں کو آپس میں لڑانا. 2 سال سے تمہارا جیٹ تمہارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے؟ ہاں جی، جب بھی کرتا تھا. میرے 2 ہمبل ہوئے، اسی طرح میرے ہمبل سے آیا ہوئے ہیں. تو میں نے اپنے میاں کو بتایا، میاں کو بتاتی تو مجھے وہ شدید مارتے. یہ جو کنسیونگ ہوئی ہے یہ دونوں تمہارے جیٹ کی تھی یا تمہارے شوہر کی تھی؟ دونوں میرے جیٹ کی، شوہر کی تھی، اور جیٹ میرے ساتھ زیادتی کرتے تھے. تو آگے سے جب میں کہتی تھی اور چھری ساتھ لے کے آتے، کوئی نہ کوئی چیز ساتھ لے کے آتے، کہتے تمہیں میں اس کے ساتھ مار دوں گا، یا تمہیں کسی کو بھی بتایا، اپنے والد کو بتایا، کسی کو بھی بتایا. تو میں اپنے میاں کو بتاتی تھی، آگے سے مجھے مارنا، بہت زیادہ مارتے تھے، بہت ہی مارتے تھے. 2 سال سے تم زیادتی کا نشانہ بنتی رہی ہو. تم 2 سال میں مسلسل اپنے شوہر کو، اپنے سسرال والوں کو بتاتی رہی ہو؟ جی. میں اپنی ساس کو بھی، جب بھی یہ عمل دہرایا جاتا تھا تم تبھی بتاتی تھی؟ جی. انہوں نے کچھ بھی نہیں، وہ ڈاکٹر بھی کچھ بھی نہیں تھی کہتی. تو وہ کہتی کہ یہ ہم ضائع ہو گیا، ایسے ہے وہ، ایسے اوپر سے اور کوئی باتیں بتا دیتی تھی. اور میرا جیٹ بھی ساتھ ہی جاتا رہا. جب میرا ہم ضائع ہوتا، صفائی ہوتی تھی، تو میرے ساتھ جاتا رہا. کیوں؟ تمہارے شوہر کو ویسے اصولاً جانا چاہیے. وہ بھی ساتھ جاتے تھے، سبھی ساتھ جاتے کہ یہ کسی کو بتا نہ دے، ہاسپٹل میں ڈاکٹر کو نہ بتا دے کہ اس وجہ سے ہوا. تمہارے شوہر کو یہ سب باتیں معلوم ہونے کے باوجود وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھا رہا ہے؟ جی. آگے سے کہتی تھی، آگے سے بہت شدید مارتا تھا. میری بچیوں کو مارتے تھے. میرے والد صاحب کو انہوں نے بہت ذلیل کی. کتنی بچی ہیں تمہاری؟ میرے 2 بیٹی ہیں. تمہارے شوہر میں سے ہیں؟ جی. اگر تم یہ بات کسی کو بتانے کی کوشش کرتی ہو تو تمہاری بیٹی کو مارتے تھے؟ ہاں جی. میری بیٹی کو آگے سے اس کا گلا دباتے. کیا عمر تمہاری بچیوں کی؟ ایک 3 سال کی اور ایک 1.5 سال کی. کیا کوئی ان میں غیرت نامی کوئی چیز نہیں تھی کہ سارے گھر کے مردوں کو یہ بات معلوم ہونے کے باوجود وہ تمہیں جو ہے دلدل میں پھینکا ہوا تھا؟ ہاں جی. آگے سے کہتی تھی، اس کی بیوی آگے سے مجھے گالیاں دیتی تھی. اس کی بیوی نہیں تھی تمہاری جیٹ کی؟ جیٹھانی نہیں تھی تمہاری؟ ہاں جی. اس کو پتا تھی، وہ اوپر سے مجھے گالیاں دیتی تھی، بہت گندیاں دیتی تھی. تو میں نے کہا میں اپنے امی ابو کو بتا دینا. کہنا کہ ہم کہہ رہے تھے ہمیں تمہیں چھوڑنا ہی نہیں، تم اپنے امی ابو کو بتانے کے لیے کہ ہم نے آپ کو چھوڑنا نہیں، مار دینا. جب بھی میں کہتی تھی تب بھی میرا میاں مجھے مارتا تھا، رات کو دن کو بہت زیادہ مارتا. اور میرا میاں وہ بھی میرے ساتھ بہت زیادتی کرتا، پیچھے سے کرتا تھا. تو میرا جب بھی کرتا تھا پیچھے سے مجھے خون بہت زیادہ پڑتا. بہت زیادہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے. 5 سال ظلم دیکھتی رہی. تمہاری شادی کو کتنا عرصہ ہوا؟ میری شادی کو 5 سال ہو گئے. 5 سال ہو گئے ہیں. 3 سال تمہارے گھر کے حالات ٹھیک رہے ہیں؟ 2 سال. 2 سال حالات ٹھیک رہے ہیں. تم صرف اپنے شوہر تک کی تھی محدود. ہاں جی. اس کے بعد تمہارے شوہر نے مطلب یہ ساری چیزیں پتا ہونے کے باوجود بھی کیوں نہیں کوئی ایکشن لی؟ وہ کہتا میں کیا کروں، مجھے کیوں بتاتی، میں تمہیں، جب مجھے بتاؤ کہ میں تمہیں ماروں گا. نشئی تھا وہ؟ ہاں جی. وہ نشہ کرتا ہے، فیم کھاتا ہے. کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی بیوی، اس کے بچوں پہ کیا گزر رہی ہے، کون کیا کر رہا ہے، کوئی پتا نہیں ہے اس کو. جب بھی میں اپنے والد صاحب کو بتاتی تھی، میرے والد صاحب مجھے پیسے دے کے کہ نشہ، اپنے والد صاحب کو بتایا، میرے پیسے میرے والد صاحب دیتے رہے کہ بیٹا اپنے گھر خوش رہو. میں اپنے والد صاحب کو تب بھی نہیں بتایا. تو وہ آگے سے دھمکی دیتے کہ ہم نے اب سے بیٹیاں کھینچ لینی، تمہیں مار دینا. بہت زیادہ میں نے 5 سال ہو گیا ظلم دیکھا. آپ مجھے ظلم نہیں دیکھا جا. تمہارے جیٹ یہ حرکت تمہاری گھر کی باقی کوئی خواتین تھی اس کے ساتھ بھی ہوتا تھا کہ صرف تمہارے ساتھ ہی تھا؟ نہیں، میرے ساتھ ہی بس کرتے تھے. اس کی بیوی تو گھر میں زیادہ تر رہتی نہیں تھی. کہاں جاتی تھی وہ؟ وہ ان کے امی ابو ہے بنس پورے، وہ ادھر زیادہ رہتی تھی.
تو وہ اپنے شوہر کے پاس نہیں رہتی تھی؟ ہاں جی، وہ ادھر رہتی نہیں، اپنے بچے بھی لے جاتی تھی اور ساتھ میں جب میں کہتی تھی اور آگے سے میری ساس بھی مجھے مارنا شروع کر دیتی. تمہاری بات پہ کوئی یقین کرتا تھا گھر میں؟ نہیں، وہ آگے سے مارتے تھے. میرا سسر بیمار ہے، اوپر ہی پیشاب کرتے ہیں، وہ آگے سے اتنی گندیاں گالیاں دیتا ہے، تمہیں ایسے کیا، تمہیں اسے کیا. بہت زیادہ انہوں نے آ کے ظلم کیا. اب مجھے برداشت نہیں ہوا مجھ سے. مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر والوں نے تمہاری بات پہ یقین کیا کہ تمہارے جیٹ نے تمہارے ساتھ یہ حرکتیں کی ہیں؟ نہیں، وہ یقین کرتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں یہ جھوٹ بولتی ہے، یہ جھوٹ بولتی ہے. آگے سے کہتی تھی، آگے سے میری ساس مجھے مارنا شروع کر دیتی کہ تم جھوٹ بول رہی، میرے بیٹے کو مروانا. تو میں نے کہا میں اب کیا کروں. اپنے میاں کو بھی رو رو کے بتاتی تھی. بہت زیادہ میرا جیٹ نے مجھے استعمال کیا اور ساتھ میں میرے میاں، رات دن. گھر والے کہاں ہوتے تھے؟ گھر والے وہ کھیتوں کا کام ہے ان کا، تو وہ کھیت میں. خاتون گھر نہیں ہوتی تھی اس وقت؟ نہیں، میری ساس وہ روٹی دینے چلی جاتی تھی اور ننان ہے وہ گویا کوڑا جو سا ہوتا ہے وہ کرتی رہتی. کیلی میں ہوتی، میری چھوٹی چھوٹی بچی ہیں، میں نے تو اس کے ساتھ بچوں کے ساتھ رہنا ہے. تو آگے سے کہتی تو آگے سے میری بچیوں کو ادھر سے گلے سے دبانا شروع کر دیتے کہ تم ان کی خاطر تو روگی، ان کو اتنا مارتی. میری جٹانی خود مارتی تھی. ابھی تمہیں تھوڑی دیر پہلے بولا کہ تمہارے والد جو ہیں وہ پیسے دیتے تھے اور تم اپنے گھر کا سرکل چلاتی تھی. کیا تم نے اپنے گھر والوں کو کبھی نہیں بتایا کہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے؟ نہیں، میں نے کبھی نہیں بتایا. ادھر اپنے والد صاحب کو نہیں بتایا، ادھر سب کو. میں ملنے آتی تھی اپنے مائکے؟ ہاں جی. کتنے دن رہ کے جاتی تھی؟ ایک دن یا اسی ٹائم چل جاتی تھی. کیا تمہاری حالت سے، تمہاری کنڈیشن سے تمہارے گھر والوں نے کسی نے نہیں پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ پیش آ رہا ہے وہاں پہ؟ نہیں، اس مرتبہ میرے والد صاحب نے پوچھا کہ بیٹا تمہارے ساتھ ہوتا کیا، ہمیں بتاؤ. پھر میں نے اپنے والد صاحب کو بتایا. اس دفعہ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ تم اپنے والدین کو بتایا؟ میرا جیل نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی اور میرا بچہ ضائع ہو گیا. اور ادھر بیمار تھی تو میرے والد صاحب، میری چاچی ساس نے فون کیا کہ آپ کی بیٹی ٹھیک نہیں ہے. تو میرے والد صاحب مجھے ادھر سے لے کے آئے. تو میں نے اپنے والد صاحب کو بتایا تو انہوں نے کہا اب ہم نے نہیں تمہیں بھیجنا، اب ان کا ہم علاج کریں. تمہارے ہاتھ پہ کیا ہوا؟ یہ میرے میاں نے مجھے مارا، ادھر سوٹا مارا اور سر میں بھی مارے اور پیٹ میں ٹانگے مارے. پیٹ میں ٹانگے ماری؟ ہاں جی. تم پریگننٹ تھی؟ ہاں جی. تمہارے شوہر کی مار کی وجہ سے، تمہارے پہ تشدد کی وجہ سے تمہاری پریگننسی ختم ہوئی ہے؟ نہیں، وہ میرے میاں جیڑ نے زیادتی کی اور میاں نے اوپر سے مارا کہ تم نے کیوں بتایا اپنے والد صاحب کو. اس کا مطلب تمہارا شوہر اس چیز پہ رضامند تھا، وہ جان بوجھ کے تم سے جو ہے تمہیں اس کے اوپر آمادہ کرتا تھا کہ ٹھیک ہے تو اگر اس کا بھائی تمہارے ساتھ یہ غلط کام کر رہا ہے تو وہ کرتا رہے، اسے کوئی اعتراض نہیں ہے. جی. بغیرت تھے وہ لوگ؟ ہاں جی، نشئی ہے. قانونی کارروائی کی ہے تم نے؟ جی. کیا کہہ رہی ہے پولیس کیا ہیلپ کر رہی ہے؟ وہ بات ہی نہیں سن رہے. کیوں؟ وہ آگے سے بات ہی نہیں سنتے. کل کا ٹائم دے دیتے ہیں، کب پتہ نہیں کب کا، کبھی کب کا دے دیتے ہیں، کبھی کب کا دے دیتے ہیں. اب آگے سے بات نہیں سنتے. تمہاری FIR ہوئی ہے؟ نہیں، اپلیکیشن ہوئی ہے بس. چنانچہ میرے ساتھ وکٹم کی سسٹر موجود ہے، اس سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہنا مجھے یہ بتائیں کہ 2 دفعہ اس کی DNC ہو چکی ہے، آپ لوگوں نے کبھی اسے کنفرم کرنے کی کوشش نہیں کی کہ تمہارے ساتھ کیا معاملات پیش آ رہے ہیں وہاں پہ؟ یہ ہمارے پاس رہتی نہیں تھی اتنا. جب آتا تھا اس کے ساتھ، اس کا ہسبینڈ آتا ہے تبھی اس کو لے کے یو ٹرن ہو جاتا تھا، اپنے گھر چلا جاتا تھا. اتنی اس سے بات ہی نہیں ہوتی تھی، نہ یہ رہنے دیتے تھے وہ اس کو، تو نہ یہ رہتی تھی. وہ اس کو پتہ نہیں ایسے گھوری ڈالتا تھا اس کے ساتھ، ایسے دبا کے اٹھو چلے ہم چلو. تو 2-3 مرتبہ میں اس کے ہسبینڈ کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے میرا. میں نے کہا کیوں نہیں رہنے دیتے میری بہنا کو آپ؟ نہیں ہم نے نہیں رہنا، ہمارے گھر بہت زیادہ کام ہے، بھائی گھر نہیں ہوتے، ایسے ویسے. وہ اس کو لے جاتا تھا. ہم نے تو بسانا تھا اس کو اپنے گھر میں کہ بیٹیاں گھر میں اچھی لگتی ہیں، بیٹیاں اپنے گھر میں رہیں، کام کاج کریں، اپنے طور طریقہ اچھا رہے گا، اپنی ہماری بچی کھاتی پیتی ہے، اچھی رہتی ہے. تو جب اب بھائی ہے اس کا ابورشن ہو گیا ہے، جب انہوں نے اس کے تشدد کی ہے اس کے اوپر، تو اب انہوں نے چوری ان کو فون کی گیا ہمیں کہ آپ کی بیٹی بہت بیمار ہے، اس کی چاچی ساس نے. تو تب ان کے ابو گئے ہیں وہاں پہ، وہ اس کو حالات بگڑ گئے ہیں تب آپ کو فون کر دیا ہے کہ کہیں ان کے ہاتھوں مرمر آنا جائے. جی مرمر آنا جائے. وہ تو اس کو پورا انہوں نے بندوبست کیا ہوا تھا اس کا مرنے کا، یہ مر جائے اور ہم ان کو بولے یہ خود ہی مر گئی، ہم نے نہیں اس کو کچھ کیا. اچھا سندر مجھے یہ بتاؤ کیا تم دوبارہ اس گھر میں جانا چاہتی ہو، رہنا چاہتی ہو اپنے شوہر کے ساتھ؟ نہیں، میں نے نہیں اب جانا. اب نہیں جانا؟ نہیں. ہماری بچیاں کہاں ہیں جس کے لیے تم نے اتنا جو ہے وہ ظلم برداشت کیا ہے وہاں پہ؟ وہ انہوں نے لے لی. بچیاں پھر بھی انہوں نے لے لی ہیں؟ ہاں جی، مار کے انہوں نے مجھے نکال دیا اور اپنی بچیاں کھول لی. بچیاں واپس چاہتی ہو؟ ہاں جی. کیا کہنا چاہو گے اپنے انصاف کے لیے؟
बच्चियाँ वापस चाहिए तुम्हें? नहीं, वो उनकी हैं, उन्होंने देनी नहीं है, बच्चियाँ नहीं मैंने लेनी। मैं कहाँ अपना खुद संभालूंगी कि उनको संभालूंगी? मैं खुद अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती अभी तक, जो उन्होंने मेरा हाल कर दिया। जी नाज़रीन, आपने सुंदर की सारी बात सुनी। इंतहाई अफसोस वाली बात है कि जिसके साथ लड़की को ब्याया जाता है वहाँ पे खुश ना रहने के बावजूद जो है जो जेठ है वो उसके साथ ज्यादती करता रहा है। 2 दफा इसकी प्रेगनेंसी खत्म करवाई और यहाँ पे कानून का चेक करें कि कानून से सहारा लेने के लिए गई है, लेकिन अभी तक इसकी FIR नहीं हुई। इस वाक़े को 4 दिन हो गए हैं। बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनी है लड़की, लेकिन अब वो अपने ससुराल जो है वापस नहीं जाना चाहती। सिर्फ इतना चाहती है कि जिन्होंने इसके साथ ये सारा सलूक किया है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। अल्लाह ने के